الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال تعالى في الكلام المجيد في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ السلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق معزز سامعین، حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیتوں کو میں نے تلاوت کیا، آغاز میں ان کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے پروردگار نے تم پر کی۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر بھیجی ایک ہوا، وجنود لم تروها، ایسی تیز آندھی ہوا کہ وہ لشکر تمہیں نظر نہ آئے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے کام جو تم کرتے ہو ان کو وہ دیکھتا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب کافر تم پر آئے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور جب تم بالکل مبہوت ہو کر رہ گئے، ٹھٹک کر رہ گئے، تمہاری نگاہیں اور دل تمہارے باہر کو آنے لگے گلوں کی طرف۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر گمان کرنے لگے طرح طرح کے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی کے ساتھ مسلمان جھنجھوڑے گئے۔ یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔
یہ ذیقات کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اسلام اور کفر کے درمیان ایک عظیم معرکہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس معرکے کو، اس جنگ کو، اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اس کو ساتھ ساتھ میں غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے اس جنگ کے موقع پر خندق کھودی گئی۔ خندق فارسی لفظ کندہ کا معرب ہے۔ شیروں کے دفاع کا یہ طریقہ فارس میں، یعنی جو موجودہ ایران اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس و اطہر سے بہت پہلے یہ رائج تھا، مگر اہل عرب اس غزوہ سے پہلے اس سے آشنا نہ تھے۔ خندق کھودنے کی تجویز حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی تھی، اور یہ تجویز سب کو بہت پسند آئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ اس طریقہ کار سے بخوبی آگاہ تھے۔ یہاں سامعین گرامی قدر یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ حضرت سلمان فارسی کون ہیں، کیسے وہ مسلمان ہوئے، یہ ایک تفصیل طلب بات ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل تعارف بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ بہرصورت یہ غزوہ ماہ ذیقعد میں وقوع پذیر ہوتا ہے، 5 ہجری تھا۔ اس غزوے کے پیچھے جو طاقتیں کار فرما تھی، ان میں سب سے پہلے وہ یہودی تھے جو غزوہ بنی نذیر میں مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے تھے۔ مدینے سے نکلنے کے بعد انہوں نے جا کر خیبر میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور اپنی ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کے لیے مختلف تدابیر پر یہ غور و خوض انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اور چونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو انتہائی قریب سے دیکھا تھا اور مسلمانوں کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کی جان نثاری سے یہ آگاہ تھے، اس لیے انہیں یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا، ان کو میدان جنگ میں ہرانا، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر پورا عرب اس مدنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے چند آدمی قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجے اور پیشکش کی کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو اور مسلمانوں کا قلع کما کرنے میں اگر ہم مل کر کامیاب ہو جائیں تو آپ لوگوں کو خیبر کی جو آمدنی ہے اس کا نصف حصہ مستقل طور پر دیا جاتا رہے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہودی آج بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، اور یہودی اس زمانے میں بھی لالچ، پیسہ اس کا استعمال کرتا تھا۔ یہ پیشکش خاصی اثر انگیز تھی، کیونکہ خیبر کی جو زرخیزی ہے وہ پورے عرب میں مشہور تھی، اور اس کے علاوہ قریش اور عرب کے جو دیگر قبائل ہیں وہ بھی چونکہ مسلمانوں سے اس سے پہلے شکست کھا چکے تھے تو وہ بھی انتقام کے لیے بے تاب تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور قریش سمیت متعدد قبائل نے یہودیوں کا ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس طرح پورے عرب سے مضبوط روایات کے مطابق 10,000 کا لشکر تیار ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کی تعداد 24,000 تھی۔ بہرصورت ایک طرف اہل باطل اپنی توانائیاں یکجا کر کے
مدینہ منورہ پر یلغار کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو دوسری جانب اہل حق مسلمان بے سر و سامان اللہ کے بندے، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ کتب میں 3000 ہے، یہ تعداد تھی، اور مدینے کے دفاع کے لیے یہ لوگ خندق کھودنے لگ گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ خندق کی تجویز حضرت سلمان فارسی نے دی، نبی علیہ السلام نے اسے پسند کیا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام خود کھودال لے کر بنفس نفیس آپ نے نشانات لگائے کہ اس جگہ خندق کھودی جائے گی۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ اکبر، چشم فلک نے ایسا منظر کہاں دیکھا ہوگا جہاں دونوں جہاں کے بادشاہ نے قمیص امامہ اتار کر ایک طرف رکھے ہوئے، سر و سینہ اور داڑھی کے بال مبارک گرد سے اٹے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت ہے، اور صحابہ نے بھوک کو مٹانے کے لیے پیٹوں کو باندھ رکھا ہے، مگر جرت و بہادری دیکھیے کہ برابر کھدال چل رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان اقدس و اطہر پر اپنے جان نثاروں کے لیے دعا کے پھول نکل رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اللہم لا عائشہ الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے انصار و مہاجرین کی وہ زندگی سنوار دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اور صحابہ کرام اپنے غیر متسلسل عزم اور ارادے کا اظہار کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو یوں جواب دیتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ وہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس بات پر کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ہم جہاد کرتے رہیں گے، اور کبھی سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم زبان ہو کر یہ پڑھتے واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام انا لاقینا ان الاولی قد رغبوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ کہتے اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ ہمارا رہنما نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھ سکتے۔ الہی ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اور بوقت مقابلہ ثابت قدم رکھ۔ ہمارے دشمن لوگوں کو طرح طرح کی ترغیبات دے کر ہم پر چڑھائی کے لیے لا رہے ہیں، مگر ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ جب بھی یہ کوئی فتنہ کھڑا کریں گے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ سامعین گرامی قدر، ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب صحابہ یہ پڑھ رہے تھے تو کیا انداز تھا، اور ان اشعار میں سے، رجزیہ اشعار میں سے ابینا ابینا کا ورد جب کرتے دشت و جبل گونج اٹھتے۔ حضرت سلمان فارسی جنہوں نے خندق کھودنے کی تجویز دی تھی، بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، 10 آدمیوں کا کام اکیلے کر رہے تھے۔ مہاجرین اور انصار اور خود نبی علیہ السلام حضرت سلمان کی کارگزاری سے بے حد متاثر ہوئے، تو مہاجرین صحابہ نے کہا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ انصار بولے سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے مہاجرین، اے انصار، سنو، سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب یہ اعزاز، یہ جو انعام ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں ہو سکتا۔ بار صورت سامعین گرامی قدر، یہ تو ابتدائیہ تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا، لیکن یہاں یہ سن لیجئے، ایک دن ایک شدید ترین پتھر، سخت پتھر آ گیا،
صحابہ کرام اس کو ضربیں لگا رہے ہیں، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ صحابہ حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ حضور نے کھودال لی، حضور تشریف لائے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی، ایک بجلی چمکی، پتھر تھوڑا ٹوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ملک شام کی چابیاں مل گئی۔ پھر بسم اللہ پڑھ کے ضرب لگائی، فرمایا اللہ نے مجھے ایران کی چابیاں دے دی ہیں اور مدائن کا قصر ابید میں یہاں سے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے دوبارہ ضرب لگائی تو فرمایا کہ مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں اور میں شہر صنعاء کے دروازے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ان تمام جگہوں کو میری امت جلد فتح کرے گی۔ اہل ایمان تو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے حرف کو آخری حرف جانتے تھے، ان کا یقین کامل تھا ایسا ہوگا۔ لیکن بہرحال حضرات ذی وقار، یہ مسلمانوں کا شدید ترین امتحان تھا۔ آج شمع یہ قسمت یہ ہے ہماری کہ ہم اپنی نسل نو کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو طرح طرح کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، لیکن نئی بات کی جاتی تو وہ نبی علیہ السلام کی سیرت، کردار اور خاص طور پر جہاد و غزوات سے قوم کو دور کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ہمارے اصل ہیرو تھے، وہ جو ہمارے رول ماڈل تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی علیہ السلام کے غلام جو اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیتے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، تو دریا ان کے لیے ہموار ہو جایا کرتے۔ ان صحابہ کے تذکرے اب قوم کو نہیں بتائے جا رہے، قوم کو اب ہجڑا بنایا جا رہا ہے، قوم کو اب جناب اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان اور ان کا غیر متزلزل یقین ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اہل ایمان نے شبانہ روز محنتیں کر کے، کوششیں کر کے خندق کھود لی۔ اس دوران قریش، یہود اور دیگر قبائل متحدہ طور پر ایک بڑا لشکر لے کر وہ پہنچے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی بابت کہا اذ جاؤکم، ابھی میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا، ذرا دوبارہ سنیے۔ قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ جب بالائی طرف سے بھی دشمن آ گئے، جب زری جانب سے بھی، اور جب آنکھیں بہک گئی، کلیجے منہ کو آنے لگے، تو تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنین کی آزمائش کی گئی اور سختی سے مومنوں کو ہلا ڈالا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا وہ اس آزمائش پر پورا اترے؟ قرآن مجید فرقان حمید اس باب میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ نہ صرف اس امتحان میں کامیاب رہے، بلکہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر جہاں وہ ہلے وہاں ان کا ایمان مضبوط ہوا اور وہ مزید مستحکم ہو گئے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ قرآن کہتا ہے اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا، ان متعدد قبائل پر مشتمل متحدہ لشکر کو دیکھا، تو کہا اسی بات کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچ ہے، اللہ اور رسول سچ فرماتے ہیں، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور تسلیم کو اور زیادہ کر دیا۔ سامعین گرامی قدر، تاریخ عالم میں شاید ہی ایسے عجیب لوگ گزرے ہوں جو اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے لشکر کو دیکھ کر گھبرانے کے بجائے خوش ہوئے ہوں اور ان کا ایمان و یقین اور زیادہ پختہ ہو گیا ہو۔ ایسا ہوتا نہیں۔ ذرا سی سختی ہو جائے تو
آدمی کو بیوی بچوں کی فکر لائق ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو قریظہ تھا، اور اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ جب بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو ہم دشمن کے ساتھ نہیں ملیں گے بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سے آ کر، یعنی وہ سردار اس کا نام کعب بن اسد تھا، یہ قبیلہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس سے وہ جو پہلے مدینے سے نکالے گئے تھے بنو نذیر، ان کا سردار حی ابن اخطب وہ آ کر ملا اور اس نے تعاون پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو اس نے جواب دیا دیکھو ہم معاہدہ نہیں توڑتے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے آدمی ہیں، وہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ لیکن اس آدمی نے کہا کہ اس دفعہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیں گے، اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں کی، لالچ دی اور کہا کہ اگر بالفرض شکست ہو گئی تو میں تمہارے پاس رہوں گا۔ اس لیے یہ آدمی اپنے دیگر سرداروں سے ملا اور انہوں نے وہ جو لکھا ہوا معاہدہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھا اس کو چیر پھاڑ دیا۔ جب اس بات کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت زبیر کو تصدیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ واقعی قبیلہ بنو قریظہ معاہدہ توڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ ان کو بھیجا تاکہ وہ قبیلہ بنو قریظہ کو معاہدے کی یاد دہانی کروائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے ظلم کر دیا، ذرا سوچئے کہ معاہدہ توڑ رہے، نبی علیہ السلام کے لکھے ہوئے معاہدے کو پھاڑ رہے اور حضور یاد دہانی کروا رہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، حضور نے فوراً یقین نہیں کیا، حضور کو پتہ تھا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کو بھیجا، جاؤ تصدیق کر کے آؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں، فیس بک کی پوسٹ آئی آگے چلا دی، جھوٹی سچی کوئی پتہ نہیں ہے، الامان والحفیظ۔ اللہ کے رسول اس موقع پر بھی تصدیق کروا رہے، اور پھر تصدیق کے بعد دوبارہ اپنے دو صحابیوں کو حضرت سعد بن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بھیجتے ہیں، تو یہ دونوں صحابی جا کر ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آ کر یہ دونوں سعد جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں عدل والقارہ، یعنی عدل اور قارہ۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ قبیلہ بنو قریظہ بار صورت غداری پر تلے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد فوجوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس حال میں حضور لیٹے اور نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر کپڑا ڈال لیا۔ صحابہ سمجھے حضور ہم سے ناراض ہو گئے، حضور ہم سے خفا ہو گئے، صحابہ بے چین ہو گئے۔ کچھ دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب اپنے رخ انور سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابشروا بنصر اللہ و فتح، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری امداد ہو گئی اور فتح انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی۔ حضرات ذی احتشام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں کچھ لوگ شامل تھے، اور ان کے یعنی بنی عطفان کے سرداروں سے نبی علیہ السلام نے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ، تم کھجوروں کی لالچ میں آئے ہو، ہم تمہیں مدینے کی کھجوریں دے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پھر انصار سے یہ بات کی،
تو سرداران انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی پسند ہے یا معاذ ہماری پریشانی اور تکلیف کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ اللہ کا حکم ہے نہ میں یہ میری پسند ہے، بلکہ میں تو تمہاری وجہ سے حربی لحاظ سے یہ عمدہ تجویز تھی جو نبی علیہ السلام نے دی تھی، مگر انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے مر جائیں گے پر ہم اپنی کوئی چیز ان کو لینے نہیں دیں گے، ہاں اگر اللہ کا حکم ہے آپ کا حکم ہے آپ کی مرضی ہے تو پھر سب کچھ قربان۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، بہرحال یہ معاہدہ نہیں ہوا، آگے بڑھیے۔ حضرات ذی احتشام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو قریظہ غداری کر چکے ہیں اور اس طرف مسلمانوں کی عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ یہ لوگ تھے تاکہ مسلمانوں کی عورتوں کو بھی بے آبرو کیا جا سکے۔ حضور نے ان مشکل حالات میں 3000 کے لشکر میں سے 300 لوگ عورتوں اور بچوں کی حفاظت پر مامور کیے، اور وہاں پہلے سے موجود حضرت حسان بن ثابت وہ بھی موجود تھے۔ بہر صورت حضرات ذی احتشام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ یہ کفار اور مشرکین کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافر کہیں سے خندق پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان پتھراؤ کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ بہر صورت اب معاملہ جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ ایک دن ایک سردار کافروں کی قیادت کرتا، دوسرے دن دوسرا، وہ نہیں خندق کراس کر سکے۔ بالآخر ایک دن چند بہادر انہوں نے اکٹھے کیے اور کہا کہ خندق پار کر جاؤ۔ بہت ساروں کے گھوڑے خندق میں گر گئے اور 4 لوگوں نے ایک جگہ سے، چونکہ خندق تھوڑی کم تھی تو اس جگہ سے 4 گھڑ سوار وہ خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان میں سے ایک عرب کا مانا ہوا بڑا شاہ سوار عمر ابن عبد ود تھا، جس کے متعلق مشہور یہ تھا کہ یہ 1000 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جب اس نے خندق پار کر لی، اس کے ساتھ اور بھی 3 آدمی تھے، اس کو زیادہ گھمنڈ آیا اور اس نے بڑے ہی فخریہ انداز میں کہا حل من مبارز، ہے کوئی تم میں میرا مقابلہ کرنے والا؟ آؤ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ عرض کی میں ہوں۔ حضور نے فرمایا الا مکانے کا یا علی، علی بیٹھ جا، یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ اس نے پھر کہا کہ حل من مبارزن، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے۔ چونکہ حضرت علی ابھی عمر کے اس حصے میں نہیں تھے جہاں عمر ابن عبد ود تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے یوں اپنے غلاموں کو دیکھا تو حضرت علی پھر کھڑے ہوئے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ کیوں نہیں آتے جنگ کرنے کے لیے، کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ تم میں سے جو بھی قتل ہوگا وہ شہادت کے رتبے پر پہنچے گا، وہ جنت میں جائے گا، کیا تم میں سے کسی کو جنت میں داخلے کی تمنا اور آرزو نہیں ہے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے پھر کہا الا مکانے کا یا علی۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ عمر ابن عبد ود ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کا شہر علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو اب ذرا سنیے گا، غور کیجئے گا کہ وہ کسی نے کہا نا کہ مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، ابھی بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف۔ اس امر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص اس سے 3 مطالبے کرے تو وہ ان میں سے ایک نہ ایک مطالبہ ضرور مان لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے میدان کا آدمی تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی ابن ابی طالب نے اس سے یہ بات کی اور پھر کہا سنو اگر یہ بات درست ہے کہ تم 3 مطالبوں میں سے ایک مانتے ہو تو میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے ہنس کے کہا یہ ناممکن ہے، بچوں والی باتیں مت کرو۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات نے کہا جان بچاؤ، بھاگ کے واپس چلے جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ عمر ابن عبد ود کہنے لگا
میں نے کسی کھائی ہے، میں نے دشمن کے کڑاکے نکالے ہیں، تو کون ہوتا ہے مجھے واپس بھیجنے والا؟ اپنا تیسرا مطالبہ کر۔ حضرت شیر خدا علی ابن ابی طالب نے کہا کہ پھر تیسری بات یہ ہے کہ چل مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ حضرت مولا کائنات نے کہا گھوڑے پر سوار ہے، میں زمین پر ہوں، مزہ تو تب آئے گا نیچے اتر، مقابلہ ہوگا۔ وہ نیچے اترا اور گھمنڈ میں اور رعب ڈالنے کے لیے اپنے گھوڑے کے پاؤں اس نے کاٹ ڈالے اور حضرت شیر خدا کی طرف بڑھا، حیدر کرار کی طرف بڑھا، جس شیر خدا نے ہر میدان میں یہ اعلان کیا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام ببر شیر رکھا ہے، میں پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہوں۔ جب اس نے حضرت علی پر وار کیا، وار اس زور کا تھا، علی کی زرہ کٹی اور زخم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر پر رکھا لگا۔ وہ زخم زیادہ شدید تو نہ تھا پر اللہ کے شیر کو غصہ آ گیا، اور جب غصہ آیا تو اس سے پہلے اس نے یہ بھی کہا تھا اے علی تو ابو طالب کا بیٹا ہے، تو ابو طالب میرا دوست تھا۔ علی نے کہا ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہے، اب ہوگا مقابلہ۔ اس نے وار کر کے علی کے چہرے پر، علی کے ماتھے پر جو زخم لگایا، تو اب شیر خدا ببر شیر کی طرح حملہ آور ہوئے، آپ دھاڑے ذوالفقار نکالی، بجلی سی چمک آئی اور آنے واحد میں مولا کائنات نے اس پر حملہ کیا، اس کی زرہ کٹی، اس کا سر کٹا، اس کا جسم دو حصوں میں بٹا اور تلوار زمین پر لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں صحابہ نے بلند کی۔ جب اتنے بڑے سور ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ تین سردار بھاگے، ان میں سے ایک خندق میں گر گیا، اس کو مسلمانوں نے پتھر مارے، اس نے کہا میں عزت کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات اترے اور اتر کر خندق میں اس کو واصل جہنم کیا۔ دو بھاگ گئے، لشکر والوں نے لاش کے لیے مطالبہ کیا، 10,000 دیں گے، لاش دے دو۔ حضور نے فرمایا ان کی لاشوں کو ہم نے کیا کرنا، بغیر پیسوں کے لے جاؤ۔ اس طرح حضرات ذی احتشام یہ جنگ ہوئی اور یہ کئی دن تک جاری رہی، 20-22 دن تک ان لوگوں نے مدینے کا محاصرہ کیا۔ یہ دن بڑا سخت تھا کیونکہ حملے کا شدید خطرہ تھا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی ظہر، عصر اور مغرب تین نمازیں قضا ہو گئی، لیکن مسلمان مسلسل لڑ رہے تھے، اور بالآخر عشاء کے ساتھ حضور نے فرمایا لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے یہ ہم پر سختی کی اور ہماری نمازیں ضائع ہو گئی۔ یعنی اس حال میں بھی حضور کو نمازوں کا خیال ہے۔ اور آخری بات سنیے گا، نبی علیہ السلام نے جس رات شدید آندھی چلی، اللہ کی مدد آئی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کر دشمن کی خبر لو اور اس کو دشمن میں اپنا کام کرو۔ رات کے اندھیرے میں حضرت حذیفہ گئے، چونکہ آندھی اتنی تیز تھی، جو دیے جل رہے تھے وہ بجھ گئے، کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ان حالات میں حضرت ذی احتشام حضرت حذیفہ کے سامنے ابو سفیان آ گیا، وہ اس پورے متحدہ لشکر کا قائد ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ چاہتے تو قتل کر دیتے، لیکن نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا کسی کو قتل نہیں کرنا، خبر لے کر آؤ۔ ابو سفیان اپنے اونٹ پر ہے، کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، بھاگو نکلو یہاں سے۔ اس طرح سے اس رات دشمن بھاگ گیا اور قبیلہ بنو قریظہ کو بدعیدی کی بعض ازاں سزا دی گئی۔ یہ تمام تر ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، قرآن ان پر شاہد ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہے، احادیث طیبہ موجود ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ صاحبو آج طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نئی بات ہوتی تو ہم اسلام کی بات نہیں کرتے، ہمارے ہاں جہاد کی تو بات ہی نہیں کی جاتی۔ اصلاح جہاد یہ ضروری ہے، اور حضور نے فرمایا جب تک میری امت میں جہاد باقی ہوگا تب تک امت کامیاب رہے گی۔ اور بس آخر میں ایک بات سن لے، ہماری بات تمام ہو گئی، یہ بات سنیے گا کہ ابھی
جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کل ہی کی خبر ہے، اور یہ خبر تمام میڈیا چینل نے چلائی ہے کہ سندھ حکومت اور اس کے وزیر تعلیم جو سید سردار شاہ صاحب ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سردار شاہ صاحب، آپ کے دادا علی کیا کرتے رہے اور آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت سندھ حکومت ٹرانسجینڈر بل پاس کروانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے۔ ٹرانسجینڈر یہ خالصتاً ان ملحدین کی اصطلاح ہے، ان لبرل اور سیکولر طاقتوں کی اصطلاح ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد یہ کہے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے میں عورت ہوں، بغیر میڈیکل کے وہ نادرہ میں جائے اور کہے مجھے عورت لکھ دیا جائے، عورت کہے مجھے مرد لکھ دیا جائے، یہ ہے ٹرانسجینڈر۔ اور یہ ٹرانسجینڈر کے نام سے وہ تعلیم کے حوالے سے بل پیش کر رہے ہیں، اور اس بل کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جناب ان کو ہر شعبے میں جگہ ملے گی محکمہ تعلیم میں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر تمہیں زیادہ جناب درد ہے اس تیسری قوم کا جس کے سہارے پر اور جس کے بہانے پر تم اسلام کی جو قدریں ہیں ان کو پامال کر رہے ہو، قرآن پر حملہ آور ہو رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر حملہ آور ہو رہے ہو، اگر تمہیں اس قوم کا درد ہے تو لکھیے ٹرانسجینڈر نہیں بلکہ آپ معذب لفظ خنثی لکھ دے، آپ خواجہ سرا لکھ دے۔ اسلام خواجہ سراؤں کے حقوق بیان کرتا ہے، لیکن اگر تم نے اسمبلی میں ایسا بل لایا کہ جس بل میں ٹرانسجینڈر کا لفظ ہوگا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سب بہانے ہیں، یہ سارے سیاسی رہنما، یہ ساری سیاسی جماعتیں تقریباً یہ مغرب کے ایجنڈے پر ہے، یہ یہود و عنود کے ایجنڈے پر ہے، کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اس لیے ہم ان جماعتوں کے کارکنان کو نہیں کہہ رہے یہ بیچارے تو مسلمان ہوتے، لیکن ان کے جو بڑے ہیں فیصلے وہ کرتے، غیر اسلامی قوانین بنائے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو پھر یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ان کا کیا ایمان اور کیا یقین ہے؟ جبکہ قرارداد مقاصد میں لکھا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ ہم اپنی مسجد کے اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سندھ سے اور اس کے وزیر محترم سے اور حکومت سندھ کے وزیر اعلیٰ سے اور تمام ذمہ داران سے کہ کوئی بھی غیر اسلامی بل مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ کیا آپ میری تائید کرتے؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے۔ کوئی بھی غیر اسلامی بل ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ 10 لاکھ شہداء نے قربانی دے کر حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اس ملک سے نظام نفاذ مصطفیٰ کا جو ہے وہ علم بلند ہوگا اور 4 دنگائے عالم اسلام کا پھریرا لہرائے گا۔ لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا ہوگا اور اس باب میں اپنے بچوں کی نسل نو کی تربیت کرنی ہوگی، تب ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔